میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں چند بچوں کو دیکھا۔ حضور تو یوں سبھی بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے، لیکن ان میں سے حضور نے ایک بچے کو دیکھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیار فرمانے لگے، اس سے محبت کرنے لگے۔ محبت کا انوکھا عجب انداز جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا تو پوچھنے پہ مجبور ہو گئے، آقا بچوں سے تو سبھی بچوں سے آپ بڑا پیار فرماتے ہیں، لیکن آج آپ کا انوکھا پیار اس بچے سے کیوں ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں توجہ سے سنیے گا، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ تم یہ پوچھتے ہو اس بچے سے انوکھا پیار کیوں کر رہا ہوں، تو سنو، اس بچے کو میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا حسین راستے سے گزر فرما رہا تھا، یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے جہاں امام علی مقام میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین آتے تھے، وہاں یہ ہاتھ لگا لگا کر وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہا تھا، کبھی چہرے پہ مل رہا تھا، کبھی آنکھوں پہ مل رہا تھا۔ جب میں نے اس بچے کا حسین سے پیار انوکھا دیکھا، مجھے اس بچے سے انوکھی محبت ہو گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آج میں دنیا میں اس سے پیار کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ قربان جائیں، میرے امام کی محبت وہ محبت ہے جو انسان کو اس دنیا میں مصطفیٰ کی محبت عطا فرماتی ہے، اور قیامت کے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرماتی ہے۔ اور پھر صرف اس بچے کے لیے نہیں، حضور نے فرمایا میں اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ قربان جائیں، حسین کی محبت وہ محبت ہے جس کی اولاد حسین سے پیار کرتی ہے، اس کے والدین کی بھی کل بروز قیامت اللہ مغفرت فرما دے گا، کیونکہ ہمیشہ نیک لوگوں کی اولاد ہی نیک لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جہاں میں ایک مسلمہ بات ہے کہ جن کے والدین نیک ہوتے ہیں، جن کے والدین اچھے ہوتے ہیں، انہی کی اولادیں اللہ کے ولیوں کا ادب کرتی ہیں، انہی کی اولادیں آل رسول کا ادب کرتی ہیں، انہی کی اولادیں اصحاب رسول کا ادب و احترام کرتی ہیں۔ یہ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل رسول سے محبت تھی، آپ کے نواسے تھے، آپ کے لخت جگر تھے، آپ کی شہزادی کے شہزادے تھے، تو فطرتاً بھی یہ بات ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محبت کرنا، یہ پیار کرنا، یہ آل رسول پر در کرم کی عنایات تھیں۔ سامعین عزیز وقار، اصحاب رسول بھی آل رسول سے بڑی محبتیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز ادا فرمائی، مولا کائنات بھی ساتھ ہیں تو مدینہ کی گلی میں نکلے، آگے جب آئے تو دیکھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب امام حسن کو دیکھا، سنیے جو محبت صحابہ اکرام نے آل رسول سے کی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا بھی دعویٰ کرنے والا محب ایسی محبت آل رسول سے نہیں کر سکتا۔ سامعین عزیز وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور مولا کائنات کی طرف توجہ فرمائی اور فرمانے لگے، اے علی، یہ حسن بیٹا تو تمہارا ہے لیکن یہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ اے علی، حسن تجھ پہ نہیں گیا، یہ تو اپنے نانا مصطفیٰ پہ گیا ہے، اس کا حسن
تو حسن مصطفیٰ ہے، اس کا حسن شبیہ حسن مصطفیٰ ہے۔ یہ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کاپی ہے۔ اے علی، یہ حسن بیٹا تو تیرا ہے لیکن لگتا مصطفیٰ جیسا ہے۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کے سامنے مولا کائنات ہوں، ان کی گود میں امام حسن ہوں، پھر محبتیں ہوں، تو بتائیں کوئی دنیا کا ایسا محب ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ یہ ساری بس لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی باتیں ہیں، اور صرف آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرنا اور بغض صحابہ کو عوام میں پھیلانا، نہ یہ قرآن کی تعلیمات ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان کی تعلیمات ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ جو سرکار کے ساتھی اور صحابہ ہیں نا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو حضور کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہیں۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد مولا مرتضیٰ بھی ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی ہیں، تو سامعین عزیز وقار آپ کی محبتیں آل رسول سے بے مثال ہیں۔ آپ کے شہزادے نے اعتراض کیا، غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے 1000 درہم عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایتیں ہیں کہ 10,000 درہم و دینار عطا فرمائے، 20,000 درہم و دینار عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ اعتراض اٹھایا کہ میرے بابا جان، میں تو آپ کا شہزادہ ہوں، وقت کے خلیفہ تو آپ ہیں، امیر المومنین تو آپ ہیں، اور میں ہمیشہ جنگوں میں جاتا رہا ہوں، حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما نے تو ابھی تک کسی جنگوں میں شمولیت نہیں فرمائی، آپ نے ان کو مجھ سے زیادہ رقم عطا فرمائی ہے۔ تو سنیے جو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، وہ قیامت تک ایک بہت بڑی آل رسول سے محبت کی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، مجھے تجھ پر بڑا افسوس ہے، تو نے اعتراض کیا ہے، ذرا یہ بتا جن کے ساتھ میں یہ تعاون کر رہا ہوں، میں جن کی خدمت کر رہا ہوں، جن سے محبت کر رہا ہوں، بتا تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے؟ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ وہ بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، وہ ہستیاں جو اپنے نانا کے اعتبار سے، اپنے نانا کی نسبت کی وجہ سے بے مثل و بے مثال ہیں، جو اپنی نانی کی وجہ سے بے مثل و بے مثال ہیں، اور فرمایا جن کے بابا جیسا بابا کوئی نہیں، جن کی اماں جیسی اماں کوئی نہیں، جن کی پھپھی جیسی پھپھی کوئی نہیں، جن کے چچا جیسا چچا کوئی نہیں، فرمایا جن کے ماموں جیسا ماموں کوئی نہیں، جن کی خالاؤں جیسی خالائیں کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو ان کا نانا میں امام الانبیاء ہوں۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زور میرا لگ رہا ہے تو تھکاوٹ کا اظہار آپ کر رہے ہیں، ایسے نہیں۔ آل رسول کا ذکر ایک انوکھی کیفیت رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک انوکھا ہی رنگ ہے۔ سامعین عزیز وقار، جو محرم الحرام میں آل رسول کا ذکر کرنے کا سرور آتا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کا سرور آتا ہے، وہ باقی دنوں میں یہ سرور میسر نہیں ہوتا۔ تو کیفیت جو اللہ نے آل رسول کی وجہ سے عطا کی ہے، اس کا اظہار زبانوں سے ہونا چاہیے۔ ذرا گج وج کر بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے بابا مولا مرتضیٰ مشکل کشا ہیں، ان کی اماں شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کی پھپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے
چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سنیے ان کے ماموں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جو بنت رسول امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ نہ ان کے نانے جیسا کوئی نانا، نہ ان کی نانی جیسی کوئی نانی، نہ ان کے بابا جیسا کوئی بابا، نہ ان کی اماں جیسی کوئی اماں، نہ ان کی پھپھی جیسی کوئی پھپھی، نہ چچا جیسا کوئی چچا، نہ ماموں جیسا کوئی ماموں، نہ ان کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا سن لو، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، خود ان کی شان یہ ہے کہ میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اسی بات کو عبداللہ ابن عمر کے سامنے دہرا رہے ہیں، تو نہیں جانتا ان کا نانا امام الانبیاء ہے، ان کی نانی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، تو ان کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، جا پہلے ان جیسا، ان کے بابا جیسا بابا تو لے کر آ ہے، اور ان کی اماں جیسی کوئی اماں تو لے کر آ۔ کائنات میں حضور کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ سامعین عزیز وقار، جس کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے، ان کو اپنی ماں سے جو نسبت ہے، ان کی ماں کو حضور کی لخت جگر ہونے سے نسبت ہے۔ ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے، ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں، ان کی خالاؤں جیسی کوئی خالائیں نہیں ہے۔ تو ان کی ریس کرتا ہے، تو ان کے قابل ہو، پہلے ان کے نانے جیسا نانا تو لے کر آ ہے۔ تو جب یہ تیرے پاس مواد ہی نہیں ہے تو اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیا۔ یہ عمر کی آل رسول سے محبت ہے۔ کون اعتراض کرتے ہیں؟ یہ سب بغاوتیں ہیں صحابہ رسول سے، ان کی محبت سے، ان کے ادب و احترام سے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حلے آئے، آپ نے وہ دیکھا تو وہ امام حسن و حسین کی شایان شان نہیں تھے، ان میں سے کوئی بھی آپ نے ان کو عطا نہیں کیا، لوگوں کو دے دیے۔ اور یمن کے حاکم کو خط لکھا اسپیشل، کہ اسپیشل قسم کے حلے بیج جو میں نے حسن و حسین کو تحفے میں دینے ہیں، اور ایسے حلے ہوں جو ان کی شایان شان ہوں۔ تو یہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہی ہے۔ جب حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہو کر آئیں، بادشاہ کی بیٹی تھیں، لوگوں نے کہا حضور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس کے نکاح کے لیے بھی کوئی شہزادہ ہونا چاہیے۔ عمر پاک نے کہا فکر نہ کرو، میری نگاہ میں جو شہزادہ ہیں وہ امام حسین ہیں۔ تو یہ آج تک جو نسل حسین چلی آ رہی ہے، حضور کی آل چلی آ رہی ہے، تو سامعین عزیز وقار یہ نکاح بھی حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے ہیں؟ تو جو نکاح پڑھاتا ہے، جس کا پڑھایا جاتا ہے، اس کی دعائیں اس کے نکاح کی برکتوں میں شامل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ کسی سے نکاح پڑھائیں، دنیا کو کوئی کمی ترین ہو تو آپ میرا خیال ہے قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی اپنے نکاح کے لیے کسی ایسے ویسے شخص کو پسند نہیں کرتا، تو جو ہو ہی نواسہ مصطفیٰ، تو جب ان کے نکاح کی بات آئے تو پھر عام انسان پڑھائے۔ قربان جائیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پڑھایا ہے۔ یہ محبتوں کی مثالیں ہیں کہ لوگوں، آل رسول اور اصحاب رسول میں کوئی عداوتیں نہیں تھیں، کوئی بغض نہیں تھا۔ قرآن شاہد ہے، رحماء بینہم۔ ہمیں کسی کی باتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو شہادت حسین بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔